أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے سیرت النبوی کے اب تک 100 پارٹس کر لیے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم 101 پارٹ کریں گے اور یہ حدیبیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو حدیبیہ کی سٹوریز کے جو پارٹس چل رہے ہیں آج ہم اس کا 6th پارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اٹس 101 پارٹ آف دا سیرہ اینڈ 6th پارٹ آف حدیبیہ۔ آج بھی کنکلوڈ نہیں ہو پائے گا اور ہماری ایک کلاس اور ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک بفور رمضان، where I'm going to try to conclude Hudaybiyah story so that we don't leave the one story halfway and then take a break in Ramadan, because then it becomes very difficult to connect if there is a gap. Or Hudaybiyah is one of the most important stories, one of the most important stories of the Seerah، اور اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں اس کو باقی سارے اس کی باتیں آپ کو کمپلیٹ کر کے موسٹ پروبیبلی نیکسٹ اس میں آپ کو سارے کلازز اور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا کلازز تھے، کس طرح کیے گئے، کس طرح لکھا گیا دا ٹریٹی آف حدیبیہ۔ ایک ایک کلاس پہ ہم بات کریں گے، کس طرح ایک ایک کلاس سامنے آیا اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا، جو بھی کیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ لاسٹ میں نے آپ کو جو بتایا تھا، I'm trying to figure out what did I tell you last, okay, so that I can continue from there. Let me just check. I must have marked somewhere. Yeah, here. Okay. Yes. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو لاسٹ ہم نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے ہیں، واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی نیوز واپس نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سب حدیبیہ میں جو مقام پر ویٹ کر رہے ہیں صحابہ، وہاں ایک ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی ہے، ایک رومر کہ عثمان تو آئے نہیں۔ پہلے تو یہ رومر تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی قتل کر دیے ہوں گے، ورنہ اب تک تو آ جاتے۔ ان لوگوں میں یا تو مل گئے ہیں، نہیں مل نہیں سکتے، تو پھر تو قید کر دیے گئے ہوں گے، نہیں قید بھی اتنے ایزیلی وہ قید بھی نہیں کریں گے، مار ہی دیا ہوگا، کیونکہ قید کرنا بھی ان کے لیے خطرہ کے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو اب سب قسم کی باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے باوجود جب عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تھے تو جب ان کی خلافت تھی، میں نے آپ کو لاسٹ قصہ وہ سنایا تھا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اور وہ لوگ ان کا خطبہ یا ان کی ٹاک سننے کے لیے سب جمع تھے، تو وہاں ایک خارج آیت آیا اور اس نے آ کے عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ اس وقت بول رہے تھے، he was actually giving a talk and this man saw lots of people attending his talk, so he said to him, oh Ibn Umar, is it true, wallahi اللہ کی قسم کھا کے بتانا، is it true کہ عثمان بھاگ گئے تھے اوکے غزوہ احد سے؟ آف کورس وہ قسمس آیا، لیکن دیٹ از دا ٹروتھ اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ یس ایسا تو ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے واللہ پوچھا ہے تو اللہ کی قسم ہاں وہ بھاگے تھے، اور واللہ بتانا کہ بدر میں بھی وہ نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا ہاں بدر میں بھی وہ نہیں آئے تھے، واللہ وہ بدر میں بھی نہیں آئے تھے، اور یہ بتانا کہ وہ حدیبیہ جیسی ٹریٹی میں بھی وہ شامل نہیں تھے، واللہ وہ شامل نہیں تھے۔ تو اس پہ سے اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا ہے تو واللہ ہاں وہ شامل نہیں تھے، اور جب وہ پلٹ کے اس نے کہا اللہ اکبر اور وہ پلٹ کے جانے لگا تو ابن عمر نے کہا ویٹ،
تم نے اپنی بات کہہ دی، میری بھی تو سن کر جاؤ، میں تم کو ان سب کی ریزنز بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی کی تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ غزوہ احد سے بھاگے تھے، ہاں وہ بھاگے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری، غزوہ بدر میں وہ نہیں تھے کیونکہ ان کی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے وہ بستر مرگ پہ تھی، شی واز ڈائنگ اینڈ ہی واز آسکڈ ٹو لک آفٹر، کیونکہ اس کا اور کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے ان کے شوہر کو حکم دیا۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے نبی کی اوبیڈینس میں تھے۔ اور تم اتنے بیوقوف ہو کہ کہہ رہے ہو کہ وہ حدیبیہ میں بھی نہیں تھا۔ حدیبیہ کی ٹریٹی ہی اس لیے ہوئی کہ عثمان نہیں تھا۔ اگر عثمان کو تم لوگ بھیج دیتے، وہ واپس آ جاتا، تو یہ ٹریٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ٹریٹی کر کے آتا۔ بیکوز آپ نے اس کو روک لیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ٹریٹی کی، تو اس لیے وہ موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی، کیونکہ اس کو روکا تھا لیکن انہوں نے کسی اور کو بھیجا، اور کس کو بھیجا اور کیا ہوا وہ میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اب کیا ہوا۔ میں نے اس سٹوری تک آپ کو بتایا کہ ابن عمر آنسر دیز تھنگس ٹو دس خارجائٹ، اور آپ کے لیے یہ کلیئر کر دوں کہ اٹ واز دا سیم خارجائٹس ہو لیٹر کلڈ عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بدلہ لینے کے لیے معاویہ واز آفٹر علی رضی اللہ عنہ کہ بدلہ لینا پڑے گا، تمہیں بدلہ لینا پڑے گا، تم نہیں لوگے تو میں تم سے جنگ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم آئیں گے بعد میں، پھر اس پر بھی پھر جنگ ہوئی اور کیا کیا ہوا، پارٹ آف ہسٹری، پارٹ آف سیرہ، ہم سب آئیں گے، اس سب چیز کریں گے، لیکن فی الحال وی آر بیک ٹو حدیبیہ۔ اچھا، تو خارجائٹ کا یہ قصہ بتا کے میں نے لاسٹ ویک کلوز کیا تھا، if I remember well، ٹھیک ہے نا؟ یا میں نے مارک کیا ہوا ہے چھوٹا سا، تو I think this is where I stopped۔ اچھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پچھلی بار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر یہ ٹریٹی لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ اب ایشو آف دس ٹری، یہ ایک ٹری کا بھی ایک ایشو بن گیا، کیونکہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اتنی بڑی ٹریٹی لکھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹری کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور وہاں سارے صحابہ موجود تھے، اور وہاں پہ اتنی بڑی ایک قرارداد آف ٹریٹی سائننگ ہوئی، تو دیٹ پلیس آلسو بیکمز امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ تو جابر ابن عبداللہ اس وقت حدیبیہ کے موقع پر 19-20 سال کے رہے ہوں گے، ان کی عمر، ہی واز اے ینگ بوائے، سو واز علی رضی اللہ عنہ بائی دا وے، ٹھیک ہے؟ دے ور ینگ دیٹ ٹائم، دے ور ینگ بوائز۔ تو اب جب وہ، اور جابر رضی اللہ عنہ بہت بہت لمبی عمر رہے، بہت اچھی، مطلب لمبی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ تو when he was 80 years old, he had gone blind، ٹھیک ہے؟ اندھے ہو چکے تھے بےچارے، دکھائی نہیں دیتا تھا، بٹ ایک دن بولنے لگے جابر رضی اللہ عنہ، اگر میری آنکھیں ہوتی اور اگر تم مجھے وہاں لے جاتے حدیبیہ کے مقام پر، تو میں سیدھا جا کے تمہیں بتاتا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر یہ قرارداد لکھی گئی، یہ ٹریٹی سائن ہوئی۔ اگر میری آنکھیں ہوتی اور میں وہاں جا سکتا تو میں جا کر تمہیں بتا دیتا ہاتھ رکھ کے، یہ ہے وہ درخت، لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتا اور میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اینڈ جو باقی میجورٹی آف صحابہ تھے، دیکھیں ینگ لوگوں کے ذہن بہت ایبزاربنگ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہم کو ہٹ کرتی ہیں یا جو ہمارے زندگی میں کوئی مقصد رکھتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں ساری زندگی۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی آپس میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا، فلاں واقعہ میری زندگی کا ایسا ہے کہ میں بھول نہیں سکتی، اس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں، which you'll never forget and you know them
in details because you've absorbed that moment. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تھے جابر رضی اللہ عنہ, مگر وہ اندھے ہو چکے تھے. اینڈ میجورٹی آف صحابہ, زیادہ تر جتنے صحابہ تھے, جب وہ گئے دوبارہ سے وزٹ کیا کئی سالوں کے بعد حدیبیہ کے مقام پر, تو وہ اگری نہیں کر پائے کہ کون سی والی ٹری تھی, کیونکہ بہت ساری ٹریز تھیں اس جگہ پر اور کافی ایک سے دوسری ملتی جلتی تھی. تو کوئی کہہ رہا تھا یہ والی ٹری ہے, کسی نے کہا نہیں نہیں میرے خیال سے یہ والی ٹری ہے کیونکہ اس کے اس طرف یوں تھا یوں تھا, دوسرے نے کہا نہیں اس کے بھی اس طرف یہاں یوں یوں ہے, اور ان کا اتفاق نہیں ہو سکا کسی ایک ٹری پر. They did not unanimously agree on one tree to be the Hudaybiyah tree. تو جب صحابہ کو یاد نہیں تھا کہ کون سی ٹری ہے, ٹھیک ہے, اب within a decade after the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, okay, وہاں پر some of the Bedouins, okay, ان لوگوں نے جو وہاں کے آنے جانے والے لوگ تھے, سب دیکھو گزر بسر, یہ وہ جگہ ہے کہ لوگ ادھر سے گزرتے ہیں صرف, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے وہاں حدیبیہ پر ایک مسجد بنا دی, اور وہ مسجد میں باقاعدہ نماز وغیرہ ہونے لگی. اوکے, نماز وغیرہ ہونے لگی, ٹھیک ہے. اس ایریا میں جب they started not just made the masjid and started namaz in the masjid, اس almost اس ٹری کی بھی ورشپ کائنڈ آف وینریٹنگ آف that ٹری شروع ہو گئی کہ بھائی اس ٹری, اب یہ مقدس درخت ہے کہ اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ٹریٹی آف حدیبیہ لکھی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا مسجد ہے, یہاں کیوں بنی ہے, مڈل آف نو ویئر ایک مسجد بنی ہے, اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے, درخت ہی درخت ہے, اور وہاں بیچ میں ایک مسجد بنا دی, یہاں سے کون یہاں کے نماز پڑھے گا اتنی دور. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی. ٹھیک ہے, اس نے بات سنی. جب وہ مکہ پہنچا, کیونکہ وہ بھی گزر رہا تھا وہاں سے, only the travelers will pass by. So it's not a place where people come and stop. This is just a passing by area. آپ کو پتا ہے کہ this was an area they just stopped by because they were not allowed to enter. Not that this is any area to do anything there. اچھا, جب یہ آدمی پہنچا مکہ, اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اس نے جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا, اور نہیں, اس نے سعید بن مسیب کو بتایا. اس کے تعلقات سعید بن مسیب کے ساتھ تھے. اس نے جا کے سعید بن مسیب کو بتایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے, میں رستے میں دیکھتا ہوا آیا ہوں, وہاں انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک مسجد بنا دی ہے, اور وہ لوگ اس درخت کو بہت جیسے پوجا کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اور میں نے پوچھا کہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ حدیبیہ کا مقام ہے, یہاں پہ وہ ٹریٹی اور وہ پیکٹ لکھا گیا تھا جس سے بعد میں اٹ واز لائک اسٹیپنگ اسٹون ٹو دا وکٹری دیٹ ٹک پلیس ایونچولی ایز فتح مکہ. تو اس کے لیے بہت اہمیت ہے اس کی, اینڈ سو وی آر ڈوئنگ آل دس. سعید بن مسیب نے جواب دیا اس آدمی کو, سبحان اللہ, ہی سیڈ تم کو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ٹری ہے جہاں انہوں نے وہ مسجد بنائی ہے, اور ٹری بھی انہوں نے بتا دی, ڈائریکٹ کر دی کہ یہ والی ٹری ہے اور اسی ٹری کے آس پاس وہ لوگ سب بیٹھے. اس نے کہا ہاں. کہا میرے باپ نے بیعت رضوان میں حصہ لیا, میرا باپ. نا سعید بن مسیب بتا رہے ہیں میرا باپ وہاں موجود تھا اور اس نے بیعت رضوان کی مطلب بیعت میں شرکت کی. وہ نہیں بتا سکا کہ کون سی ٹری ہے. تو کیا یہ آج والے لوگ بتائیں گے کہ ٹری کون سی ہے, جبکہ صحابہ جنہوں نے وہاں بیعت کی ان کو یاد نہیں ہے کہ کون سی ٹری ہے, تو یہ بتائے گا کہ کون سی ٹری ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آف کورس وہی بات ہے نا کہ جب
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کمپینینز نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں، اور میں اور آپ جا کر یہ تقاضا کر لیں اس بات کا کہ نہیں میں کنفرم ہوں کہ یہی درخت ہے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے. سو he just said to this man, do they know better than Sahaba? Do they really think they know better? When the Sahaba were present there and they could not find out which tree it is and they could not unanimously agree on one tree or one place, how can these people decide and make a masjid and make a tree and start worshipping there? Anyway, this news reached that people are venerating and rubbing their chests and backs to the tree کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک تھی اس ٹری پہ تو میری بھی بیک لگی ہو اور یہ برکت لائے گی میرے لیے اور اس سے برکت آئے گی، ہم اس کو چھو لیں. آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح پوجا شروع ہو جاتی ہے پھر. تو ہم اس کو چھو لیں، اس سے اپنی بیک لگا لیں، اپنے چیسٹ کو اس سے وہ کر لیں. اینڈ فائنلی دس واز ٹو مچ ہیپننگ. عمر رضی اللہ عنہ فاؤنڈ اٹ. He came there and then he commanded the tree to be cut off. And of course, it's a bit of a thing among other Muslims کہ they obviously objected and said کہ دیکھو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے وہ کی تھی اس کو بھی انہوں نے کٹوا دیا. Anyway, اللہ تعالیٰ knows better. لیکن this is what he did. Okay, so Umar radiallahu anhu was always very he was very sometimes harsh in his way of doing things because he was a man who would take action. He was a bit crude and rough, whatever. ٹھیک ہے. An issue of venerating objects, okay, it is basically, religion is not based on feelings and emotions. Our religion is based on Quran and Sunnah. تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے، مجھے کیا فیل ہو رہا ہے، میری اس کے بارے میں کیا ایموشن ہے، اس کے بارے میں کیا ایموشن ہے، اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ویلیو. Our religion is based on Quran and Sunnah. And let's stick to Quran and Sunnah. That's why میں یہاں رک کر یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بیچ میں سلسلہ چلا تھا اور پھر ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اگزامپل دے رہی ہوں صحیح وقت پر. ابھی بھی میں سنتی ہوں اکثر لوگوں سے، اچھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سورہ رحمان چلا لو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے سورہ رحمان چلا چلا کے سب کو ٹھیک کر دیا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کی فیلنگ ہے، اس میں آپ کے ایموشن ہے، آپ کو چلانا ہے آپ چلائیں، پروموٹ مت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، قرآن میں نہیں لکھا. تو ڈونٹ پروموٹ اٹ. یور فیلنگس، یور ایموشنس کیپ ٹو یور سیلف. ڈونٹ پاس اٹ آن، ڈونٹ میک اٹ پبلک. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں صرف مجھے فائدہ دے رہی ہیں، کچھ جو بھی اگر میں نے اتفاق سے کچھ کیا اور ٹھیک ہو گیا، میں نہیں بول سکتی کہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہے. میں ایسے نہیں بتا سکتی آپ لوگوں کو کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مجھے پتا چلا ہے. میں کون یہ بتانے والی، میں کون یہ آئیڈینٹیفائی کرنے والی کہ اس دعا سے یہ ہوا ہے یا اس قرآن کی صورت سے یہ ہوا ہے یا اس آیت سے یہ ہوا ہے. ہاؤ ڈو آئی نو؟ ڈid جبریل کم اینڈ ٹیل می کہ تمہاری اس آیت پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ نہیں. سو یور فیلنگز اینڈ ایموشنز کیپ ٹو یور سیلف. کہ جب تم یوں کرتی ہو تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کرتی ہو تو یوں ہو جاتا ہے، اپنے تک رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ پروموٹ کرو. سو آر ریلیجن از ناٹ بیسڈ آن فیلنگز اینڈ ایموشنس کہ میں جا کر اپنی پیٹ رب کروں گی کسی دروازے سے یا کسی ٹری سے تو برکت آ جائے گی، تو اب سب لوگ وہیں جائیں گے اور برکت کے لیے پیٹ رگڑیں گے. سیم تھنگ گوز فار ادر تھنگز جیسے جو بھی ہسٹوریکل سائٹس ہیں، جیسے غار ہرا ہے، ٹھیک ہے، مسجد نمرہ ہے، اور یہ جو ہماری مکے میں بھی سائٹس ہیں، وہاں لوگ جا کے مر مر کے پتہ نہیں گھس گھس کے وہاں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیر از نو نیڈ. اٹس اے ہسٹوریکل سائٹ. وہاں کچھ ہوا تھا، آپ کو دیکھنا ہے وہ جگہ کیسی لگتی ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میڈیٹیٹ کیا، جہاں وہ جبریل سے پہلی بار ملے، جہاں قرآن نازل ہوا، وہ جگہ دیکھو
اور اللہ سے دعا کرو کہ تم کو بھی ایسی اچھی اچھی بلیسنگ قرآن کی مل جائیں اور آ جاؤ. You don't have to go and pray everywhere in every spot like this. There is no such reason. And this is the story of Hudaybiyah taking place at Hudaybiyah, and the tree, how it was venerated, and uh, what was done to it. Okay? So you can visit the site of historical places, or for historical learning reasons. ٹھیک ہے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ the only historical place I still yet to see is Spain, so that I go and see how Muslims ruled there, what are the remnants of the Islam in Spain, and places like these. Historical جگہوں پہ جاؤ, سیکھو, دیکھو. You don't have to start praying everywhere. ہاں, if it's a masjid, ضرور پڑھو نماز, پر یہ مت سوچو ادھر پڑھنے سے مجھے برکت ملے گی. Except for 3 masajids, which are only 2 are haram out of the 3 masajids: Jerusalem, Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram Kaaba, and Masjid al-Haram Medina. ان 3 میں سے 2 حرم ہیں. جروسلم والی اب حرم نہیں رہی. ٹھیک ہے, 2 کو حرم کا درجہ ہے, تو اس 2 مساجد میں ڈفرینٹ لیولز ہیں, جس میں آپ کو ہر نماز پر ڈفرینٹ درجے ہیں, آپ کو اجر ملے گا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مساجد میں جا کے سوچنا کہ ہمیں یہاں ایکسٹرا ثواب ملے گا, ایکسٹرا اجر ملے گا, از فائن. مسجد قباء کے لیے حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ جو نماز پڑھے گا اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا, فائن. پر جہاں نہیں بتایا وہاں آپ اپنی طرف سے من گھڑت نہیں کریں. ٹھیک ہے, اپنی فیلنگز اپنے تک ہی رکھیں. سو ڈونٹ برنگ غار ہرا اسٹون, مٹی, کہ یہ وہاں میں غار ہرا کی لے کر آئی ہوں مٹی, ادھر کا میں پتھر اٹھا کر لے آئی ہوں کیونکہ اس پہ بیٹھے ہوں گے, اس پہ چلے ہوں گے. پتہ نہیں کتنے حاجی اور ٹورسٹ اس پر چل چکے ہوں گے. تو ڈونٹ ڈو دوز تھنگس پلیز. اوکے, اینی وے, کمنگ بیک ٹو بیت رضوان. اچھا, اب when the news of Bayt Ridwan reached Quraysh, Bayt Ridwan is different from Sulh Hudaybiyah. I hope you all are with me. Bayt Ridwan is the bay'ah taken by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from his people to fight Quraysh if they fight, and to fight to the end. یعنی سر پہ کفن باندھ لو, لڑائی کرنی ہے, اور کوئی پیچھے مڑ کے نہیں جائے گا اور کوئی بھاگے گا نہیں اس جنگ سے. اس کی انہوں نے لے لی تھی بیعت ہر پارٹیسپنٹ سے, اور اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اب یہ بیعت اور رضوان کی خبر بھی, جیسے ہمارے اسکاؤٹ اس کے قریش کے ایریا میں تھے, قریش کے اسکاؤٹس مسلمانوں کی خبر رکھ رہے تھے. اب اتنی بڑی بیعت از ٹیکنگ پلیس انڈر اے ٹری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لے کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو کہ تم یہ میدان چھوڑ کے نہیں جاؤ گے, اور میرے ساتھ حتی الامکان ہر ساتھ دو گے, اور ہم لڑیں گے ٹل وی ڈائی اور ٹل وی ون. یا ہم وکٹوریس ہو جائیں یا ہم جانے دے دیں, لیکن ہم لڑ کے رہیں گے. یہ ساری oath of allegiance is taking place. اتنی بڑی 1400 لوگوں کی اوتھ آف ایلیجنس ہو رہی ہے, تو کچھ تو خبر کہیں سے جائے گی, کوئی تو اسکاؤٹ ہوگا, کوئی تو دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں کیا چل رہا ہے, اور وہ خبر لے کے پہنچا دیا. جب قریش کو یہ پتا چلا کہ یہاں بیعت رضوان ہو گئی ہے, ان لوگوں نے تو دے دیا ہے اپنا اوتھ آف ایلیجنس ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو دے اسٹارٹڈ ٹریمبلنگ. عجیب بات نہیں لگ رہی آپ کو؟ دے آر 3 times more, they are more grounded, well equipped, well immunized. اب سب کچھ کے باوجود ان کو کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے اس چھوٹے سے گروپ کے ساتھ, جن کے پاس نہ ایمونیشن ہے, نہ کوئی مال ہے, نہ کوئی تیاری ہے, نہ کوئی فوج ہے, نہ وہ لڑائی کے اس سے یہاں تک پہنچے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, پھر ٹریمبل کیوں؟ کیونکہ ان کے لیول آف ایمان, جس طرح انہوں نے اوتھ آف ایلیجنس دی, اس نے ان لوگوں کو ڈرا دیا. آپ سوچیں, ہمارے ایمان کی مضبوطی سے
جو دشمن ہے اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، تو ہمیں اسے کیا دکھانا ہے؟ صرف اپنے ایمان کی مضبوطی. تو اپنے اپنے ایمانوں کو پالشڈ رکھیں، مضبوط رکھیں، اسی سے ہم اگلے بندے کی زمین ہلا سکتے ہیں. یہی چیز کو آپ اپنی نارمل لائف میں لا کر دیکھیے، یہی کانسیپٹ کو. اگلا بندہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا ویل اکوپڈ ہو، مالدار ہو، اس کے ہاتھ میں وکلا ہوں، جسے کہتے ہیں وکیلوں کی جمع، اوکے، اور عمراء ہوں، سارے امیر لوگ، سارے ریسورسفل لوگ اس کی جیب میں ہوں، اور آپ نہتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ چھن گیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اللہ پر توکل اور آپ کا ایمان. اور اس اللہ کے توکل اور ایمان پر آپ کی مضبوطی یہ ہے کہ میں سچ پر ہوں، میں جیت کے رہوں گی، آ جائے جو مقابلے میں آنا ہے. اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لڑنے کے لیے، صرف آپ کا ایمان ہے، اور آپ کو یہ توکل ہے کہ اگر میں سچ پر ہوں اور ایمان پر ہوں، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اللہ کی مدد آ کے رہے گی. دیٹس آل. دس از ویئر یو ون، ادروائز یو لوز. اب یہ لوگ اتنے پاورفل ہو کر بھی ان کے پیر ڈگمگا گئے، تو انہوں نے سوچا ہم نے عثمان کو کیا روکا، ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کے لیے یہ اوتھ آف الیجنس ہی دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو سب تیاری کر رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، تو بھیج دو اس کو، عثمان کو جلدی سے واپس کرو بھائی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ جھگڑے کو ہی آ جائیں، کیونکہ دے آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی مور، کیونکہ ان کو ان کی ایمان سے ڈر لگتا ہے، وہ تو ہے. So they decided to send Uthman back quickly. So they said, so they got the news that Uthman is coming back now. تو اب یہ نیوز آ گئی کہ عثمان واپس آ رہا ہے. اور اب اب نیا رومر سٹارٹ ہو گیا. اب پہلے تو یہ تھا کہ عثمان کو مار دیا ہوگا، کیونکہ یہ رومر تھا کہ عثمان نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی نہیں آیا. اب دیکھیں نا، کوئی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، کوئی فون تار، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی جس سے ان کو، اس وقت تو صرف لوگ آ کر خبر دے سکتے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے سب کچھ ازیوم کر لیا تھا. اب جب یہ خبر مل گئی عثمان کو ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہا ہے، تاکہ بھئی تم لوگ جنگ کی تیاری نہیں کرو، ہم تمہارا بندہ واپس بھیج رہے ہیں. اب نئی کھلبلی یہ مچی مسلمانوں کے گروپ میں، نئی کھلبلی یہاں یہ مچ گئی کہ لگتا ہے یہ جو اتنی دیر کر کے آ رہا ہے نا، اس نے تو طواف کر لیا ہوگا، یہ تو اپنا عمرہ کر کے آ رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی عمرہ کر رہا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں نا، میں نے کسی سے کہا مجھے لگتا ہے ایسا تو نہیں کہ اس نے عمرہ کر لیا ہوگا، دوسرا کہتا ہے ہاں عمرہ ہی تو کیا ہوگا تبھی تو اتنی دیر لگی ہوگی، تیسرا کہتا ہے عمرہ ہی کر کے آ رہا ہوگا، چوتھا کہتا ہے وہ کیوں چھوڑے گا عمرہ کرنا، اس کو اتنا اچھا موقع ملا ہے، ہم یہاں بیٹھے بے وقوفوں کی طرح، اور وہ جا کے عمرہ کر کے آ رہا ہے. پانچواں کہتا ہے ہاں کیا ہی ہوگا اس نے عمرہ. اب دیکھیں کہاں سے ایک بات چلی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی، کنفرم وہ عمرہ کر کے آ رہا ہے. اچھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کو ڈیلے اس لیے ہوا، یہ عمرہ کر چکا ہوگا اور اس نے عمرہ میں ٹائم لگایا ہوگا، کیونکہ عمرہ میں تو 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس نے اس لیے دیر سے آ رہا ہے، وہ عمرہ کر کے آ رہا ہوگا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کو پتا تھا کہ اتنا بے غیرت نہیں ہے وہ، ان کو ان کی غیرہ کے بارے میں پتا تھا کہ وہ ایسا بے غیرت نہیں ہے کہ ہم سب کو یہاں چھوڑ کر خود عمرہ کر لے گا ایک اپرچونٹی دیکھ کر. یہ جو اپرچونسٹ کہتے ہیں نا لوگ ہوتے ہیں، سیلفش اپرچونسٹ لوگ، وہ یہ سب کرتے ہیں، پر ان کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پہچانتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان سب کو چھوڑ کر جا کر اپنا عمرہ نہیں کر لیں گے، ان کو موقع بھی ملے گا، ان کو کہا بھی جائے گا کہ عمرہ کرو، وہ کہیں گے کہ نہیں کروں گا، کیسے ایسے کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ویل ویٹ اینڈ سی، مطلب ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھو میرے خیال سے کہ عثمان ایسا نہیں کرے گا، لیکن ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، جب عثمان آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا. سو وین ہی ریٹرنڈ، اوکے، سب آس پاس جمع ہوتا ہے نا، کوئی بہت دنوں کے بعد، ویسے بھی اب یہ تو وہ تو گیا تھا خاص، یہ سب بات اس سلسلے میں گیا تھا.
تو سب اس کو جمع ہو گئے کہ عثمان آ گیا، عثمان آ گیا، عثمان آ گیا، سب۔ تو ایک نے ام، ان ان کو جو گھیرے میں لیا، سب نے گھیرے میں، مطلب آپ آپ ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، اور جن کے دماغ میں بہت ہی پھرکی چل رہی تھی کہ یہ تو عمرہ کر کے آگے، اگر ہم یہاں بے وقوفوں کی طرح یہاں بیٹھے ہیں انتظار میں، اور ساری سٹریس ہم نے لے رکھی اور یہ مزے کر کے آ رہا ہے، تو اس نے اسی طرح پوچھا کہ تو تم نے آرام سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا، مطمئن ہو کر آئے ہو، تم اپنا طواف وغیرہ سب کر کے آئے ہو؟ سو ہی سیڈ، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر کہا، کتنا ایول تھاٹ ہے تمہارے دماغ میں میرے بارے میں، کتنے بدزن ہو تم میرے بارے میں، کیا تم سوچتے ہو کہ میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں میری خبر کے انتظار میں، اور میں وہاں طواف اور عمرہ کروں گا؟ اگر وہ لوگ مجھے کہتے بھی کہ طواف اور عمرہ کر لو، تو میں یہی کہتا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب نہیں ہوگے میرے ساتھ، میں نہیں کروں گا، کیونکہ ہم ساتھ آئے ہیں، میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اس طرح ہی لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا، اور پھر اس نے کہا، واللہ if I had stayed even 1 month in مکہ، اگر مجھے یہ لوگ روک کر 1 مہینہ بھی وہاں کہتے کہ رہو اور مجھے رہنا پڑتا، I wouldn't do طواف unless the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has done his۔ ہم ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ آئے ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا، مجھے 1 مہینہ بھی رہنا پڑتا میں تب بھی نہیں کرتا۔ I would have waited for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے۔ When the news reached the Quraysh about Bait Ridwan، اوکے، اینڈ اباؤٹ دا ایمان آف صحابہ، کہ وہ جس طرح سے ایک ایک نے آ کر بیعت دی ہے، نہتے ہیں، بھوکے ہیں اتنے دنوں کے، ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں ہے، گھر سے بھی دور ہیں، سفر میں بھی ہیں، عمرے کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں، ان کا یہ سوچ کر، ایمان کا لیول دیکھ کر یہ سب بیٹھ گئے، صرف ٹریمبل نہیں کیا، یہ سب بیٹھ گئے کہ لیٹس ہیو اے میٹنگ، دس از این امپورٹنٹ سچویشن، دا سچویشن ہیز کم اپ۔ انہوں نے بیعت رضوان کی، اب یہ لوگ تو جس طرح اندھوں کی طرح ایک دوسرے نے وعدے کر دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو ماریں گے یا مر جائیں گے، اس لیے ہم لوگوں کو جلدی کوئی ایکشن لینا ہے، کیا کیا جائے؟ کسی کو بھیجو نیگوشیٹ کرنے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آن ہی دھمکے ہمارے اوپر۔ تو اب کس کو بھیجیں؟ تو ایک بندہ تھا مکراز ابن حفص، مکراز ابن حفص کو کہا کہ تم جاؤ، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور میں کچھ صلح کر کے، کچھ سمجھوتا کر کے ان لوگوں کے ساتھ آتا ہوں۔ جب مکراز گیا وہاں، تو جب وہ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، سب آتے ہیں، دے آر سٹنگ ان اے ڈیزرٹ، کیمپ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ کے اطراف کوئی بھی آئے گا تو آپ کو دور سے نظر آ جائے گا کہ کوئی سواری آ رہی ہے، یو نو ہو اٹ از، بائی دا ٹائم دے کم کلوزر یو نو ہو دے آر۔ جب یہ مکراز آنے لگا قریب، اور لوگوں نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی آ رہا ہے قریش کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو دیکھ کر پہچانا اور کہا یہ تو مکراز ہے، مکراز ابن حفص، اور یہ اچھا آدمی نہیں ہے، نہ ہی اس کے خیالات اچھے ہیں، یہ اچھی خبر نہیں لائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب مکراز پہنچا، اس نے بہت ساری کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، بہت کوشش کی نیگوشیٹ کرنے کی، لیکن بات نہیں بنی، اور سب کچھ فلاپ ہو گیا، مکراس کا پورا ٹرپ، اس کی نیگوسیشن سب فلاپ ہو گئی، اور مکراس چلا گیا، اور جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پھر اسی کی تیاری کر رہے تھے کہ we will fight our way in, we will fight our way in because they did this to, they had held up عثمان۔ خیر اب تو عثمان بھی آ گئے، لیکن ان کا ڈر تو نہیں گیا نا، کہ اب یہ لوگ، عثمان کو تو ہم نے بھیج دیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اگر آ کے لڑ پڑے تو، حالانکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو بلڈ شیڈ چاہتے ہی نہیں ہے نا، لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ جب مکراز واپس جاتا ہے تو قریش ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم یہ مکراز جیسے اور ایسے ویسوں کو اب نہیں بھیج سکتے، ابھی یہ ہائی لیول کی بات ہو گئی ہے، پانی اب سر سے اوپر چڑھ گیا ہے، اب ہم کو کوئی ایسا بندہ بھیجنا ہے
جس کے ساتھ جس کو سمجھ ہو بوجھ ہو، جس کو آئے نیگوشیٹ کرنا، وہ بھی آپ کو کوئی آرڈنری آدمی کے ساتھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک لیڈر ہیں قوم کے، ان کے ساتھ اگر آپ کو، اور وہ بھی ایک اسٹرانگ قوم، وہ بھی جن کے ساتھ جنگیں ہم کر چکے ہیں، کسی ایسے کوئی بھیجنا پڑے گا جو نیگوشیٹنگ ٹرمز سمجھ کے کر سکے۔ تو کس کو بھیجا؟ سہیل بن عمر۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو سہیل بن عمر کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور کچھ اور باتیں بتاؤں گی جو ضروری ہیں، کیونکہ اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہماری صلح حدیبیہ نیگوشیٹ کس نے کیا تھا دونوں سائیڈوں میں سے۔ اس سائیڈ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا کاتب واز علی رضی اللہ عنہ، نو ادر، سب تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم لکھو گے جو میں بتاؤں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اس طرف سے کون تھا؟ سہیل ابن عمر۔ اور ہمیں دونوں کو سمجھنا ہے کیا ہوا تھا، یہ کون بندہ تھا، اس کی کیا اہمیت اور کیا پوزیشن تھی قریش میں، سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ ہو واز ہی۔ اوکے، کمنگ بیک ٹو دس، جب سہیل بن عمر کی سواری آنے لگی قریب، جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دور سے دیکھا اس کو پہچانا، کہا سہیل بن عمر آ رہا ہے۔ So now there is good news for the Muslims۔ تو انہوں نے کہا کیا گڈ نیوز ہو سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بھی اپنی لے کے آئے گا کلوزز، اپنی کنڈیشنز، شرطیں منوائے گا وہ ہم سے۔ کہا جو بھی کرے گا یہ، اب یہ سہیل ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سہیل۔ سہیل comes from the word سہولہ، ایز، یہ ایز لائے گا سارے معاملے میں۔ ہی از اے گڈ نیوز بیکاز ہی سہیل۔ اس کا مطلب آپ کہیں گے کہ isn't that an omen to think کہ جب میں گرین پہنتی ہوں سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ Is it omen? Yes, it's a good omen. But the moment I say if I wear green, something bad will happen, that's not acceptable in Islam. I can't predict bad. It's good to think good. Good omens are allowed in Islam. Bad omens or superstitions are not allowed in Islam. When you say it's a good omen, it is called al-fa'il. اور میں اسی کو آج ایکسپلین کروں گی، سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ بٹوین گڈ اومن اینڈ بیڈ اومن، اینڈ وائی گڈ اومنز آر الاؤڈ اینڈ بیڈ اومنز آر ناٹ الاؤڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سیئنگ سہیل کمز فرام سہلہ، سہلہ سے سہولہ، ہم نہیں کہتے اردو میں ورڈ سہولت، یہ فرام سہل آتا ہے نا، کہ یہ کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے سہیل آ رہا ہے، آسانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانی بھیج دے گا، جبکہ سہیل اس وقت از اے بٹر اینمی۔ ہی از فوٹ احد، ہی از فوٹ بدر، اینڈ ہی از آلسو فوٹ خندق، اینڈ ہی از نیکسٹ ٹو ابو سفیان ان دا لیول اینڈ پوزیشن۔ اس وقت ابو سفیان از دا لیڈر آف قریش، and where is Suhail? Just next to the level of Sufyan. Abu Sufyan is Suhail bin Amr۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سہیل بن عمر، مجھے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا ہے about Suhail۔ let me tell you about the good omen, otherwise I'm jumping from here and there۔ ٹائم کے حساب سے I want to finish this part today so that I can do the clauses next time، otherwise ہمارا ختم نہیں ہوگا، and I need to tell you this very important thing۔ okay، now theological point، okay، یا فقہ ایشو اس میں یہ ہے to explain to you کہ what is a good omen and what is a bad omen۔ پہلے تو ہمیں ان کو سمجھنا ہے، پھر سمجھنا ہے کیا الاؤڈ ہے اور کیوں الاؤڈ ہے، اور کیا نہیں الاؤڈ ہے اور کیوں نہیں الاؤڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، so there is no such thing as superstitions or bad omen، کہ آپ وہم کرتے ہیں نا جب، اور آپ یہ چیز کالی بلی گزری بس اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ اب خطرے کی علامت ہے، اور 13 نمبر میں گھر نہیں لینا، 13 نمبر از بیڈ لک، یہ سب کہنا از ناٹ رائٹ۔
this is bad omens and this is superstitions. یہ is it's part of shirk. کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ شرک ہے، کیونکہ آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں something bad without knowing anything about it. So you cannot predict something bad. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is the in Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he said کہ وہم و گمان کچھ نہیں ہے، اور کوئی بیڈ اومن لگانا کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، ان اے بیڈ اینڈ نیگیٹو وے، اٹ گوز انٹو شرک، تو وہ شرک ہو جاتا ہے. مگر مجھے پازیٹیو اومنز پسند ہیں، پازیٹیو وائبز اینڈ گڈ اومنز مجھے اچھے لگتے ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا، انہوں نے اس کو اس طرح سے کہا، عربک میں اس کو کہا الفعل. سو احب الفعل، مجھے پسند ہے، آئی لو گڈ اومنز یا پازیٹیو فریزز یا گڈ پریڈکشنز اور سم تھنگ لائک دس ہی سیڈ. اوکے، سو صحابہ نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین بائی الفعل، واٹ آر گڈ اومنز؟ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا واٹ یو مین بائی دیٹ، واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. تو اب وہ ریپلائی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اچھا جملہ، کوئی اچھی بات، کوئی حسن زن جو اللہ سے تمہیں ڈائریکٹ کرتا ہو، جس میں تم اللہ کو شامل کرتے ہو اس حسن زن میں. ٹھیک ہے، چاہے وہ پلیس ہو، کلر ہو، وینیو ہو، کوئی سچویشن ہو. ٹھیک ہے، دیر آر جسٹ ٹو کنڈیشنز آف اے گڈ اومن ٹو بی ایکسپٹیڈ as per Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's this concept. Okay, number one, it should only be positive, چاہے positive sign ہو یا positive message ہو، either positive sign ہو، positive message ہو. Number one, it should be positive, not negative. It should be good news, not bad news. Okay, number two, it should be linked to Allah subhanahu wa ta'ala, not your own mind. It should be linked to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ بیکاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم said I like الفعل because I like to be optimistic and I like optimistic thoughts in my people. تو keep the optimistic thoughts. میں آپ کو ایسی ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں جیسے سپوزنگ میں ایک دن ایکچولی جو ہوا ہے میرے ساتھ میں وہ بتا رہی ہوں، پر اسی طرح کی مثالیں آپ 10,000 پیدا کر سکتے ہیں. کہ ایک دن میں بہت دعا کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور دل پہ کوئی بوجھ تھا، بہت دعا کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اپنا کرم، اپنا رحم دے دیں. بہت دعا کر رہی تھی، اتنے میں اچانک سے وداؤٹ ہیونگ دا سیزن اور واٹ ایور بارش ہونے لگی. تو جیسی بارش ہونے لگی میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رحمت برسا دی، اب میری مشکل آسان ہو جائے گی. یہ تیری سائن ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہوگی. تو نے بارش بھیج دی نا، وہ تو تیری رحمت ہے، تو اپنی رحمت بس برسا رہا ہے. میں کہہ رہی تھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، تو نے رحمت برسا دی. تو آئی گاٹ مائی آنسر، اب تو میری ساری مشکل دور کر دے گا. سو آئی ایم بینگ پازیٹیو اینڈ آئی ایم ریٹرننگ بیک ٹو اللہ. that only اللہ کرے گا، لیکن اب اچھا کرے گا. اللہ سے حسن زن رکھنے کے لیے 10 ایکسکیوزز بھی آپ کو ملیں تو حسن زن رکھیے. اینڈ دس از لائکڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اٹ از بین انفارمڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، دس از ون ایگزامپل. ٹھیک ہے، اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل نا نام، اب سہیل آ گیا ہے، اب سہولت آ جائے گی بس اسلام میں، تو ہی لنکڈ اٹ ٹو دا نیم. اور there is no opposite to it that you should talk about کہ سہیل نہیں آیا اس کا مطلب اب ڈیفیکلٹی آئے گی. یہ نہیں آپ کر سکتے. حسن زن رکھ سکتے ہو، اچھی بات سوچ سکتے ہو، اچھی پریڈکشن دو کہ یار آج تم نے یہ جو بہت خوبصورت کلر پہنا ہے نا، اتنی سب کچھ اچھا لگ رہا ہے آس پاس تمہارے، تو کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. اچھی خبریں دو لوگوں کو. Give good news, give glad tidings.
and have husn zan. Why would anybody think bad of Allah? اور جو بیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے کرنے سے ہوتا ہے، یا اگر اللہ کا امتحان ہے تو وہ بھی آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو امتحان میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ نے کیوں نبیوں کو امتحان سے گزارا؟ کیونکہ وہ ان کو ایلیویٹ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو درجے دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوزیشن پہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر کسی کو جتنی تکلیف سے گزارے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیول اتنے بڑھ رہے ہیں، تو وائی آر یو تھنکنگ بیڈ آف دیٹ آلسو؟ اس کو بھی گڈ گڈ سینس میں لیجیے۔ ایوری تھنگ از فار دا بیٹر، ایوری تھنگ از فار دا گڈ۔ تو have positive mental attitude, and that's why good omens are allowed. Now we come to who was Suhail bin Amr. Okay. Suhail comes, he is somebody from the highest levels of the delegates. ٹھیک ہے، ایک تو he is a Quraishi, he is member of the Nadi. Nadi is like a club or the union, let's say, okay. لائک جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اس زمانے میں تو گورنمنٹ نہیں تھی، بٹ دیر واز اٹ واز کالڈ نادی وچ از ناؤ آلسو وی نو ان دبئی وی کال نادی الشعاب اینڈ جو بھی۔ تو بیسکلی نادی مینز اے کلب اور اے یونین اور اے کمیٹی، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کی کمیٹی تھی، دا ٹاپ کمیٹی، جو رولنگ کمیٹی تھی، جسے ہم جیسے کہتے ہیں نا بورڈ آف ڈائریکٹرز، یا ہم کہتے ہیں کہ کیبنٹ، اب ہم لوگ اس کو کیبنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کیبنٹ منسٹری میں ہی واز لائک این ایم پی. لیٹ می میک اٹ سمپل سو ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. سو ہی واز لائک این ایم پی ان دا کیبنٹ آف قریش. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نادی میں ہی ہیڈ دی اتھارٹی اینڈ ویری ہائی پروفائل ممبر آف قریش، کوئی آرڈینری ممبر نہیں تھا۔ بدر میں ہسٹوریکلی فرسٹ ٹائم when he was captured in Badr، ٹھیک ہے، ایز اے پرزنر آف وار، جب یہ کیپچر کیا گیا، جنگی قیدی بنا، اوکے، پوری ہسٹری میں کبھی کسی رولر نے، کسی بھی کمیونٹی کے یا نیشن کے رولر نے کوئی پرزنر آف وار کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ آپ پرزنر آف وار کے لیے قید خانے بناتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسی جگہ، کوئی پرانا اسکول، پرانی جگہ، پرانا مدرسہ یا مسجد میں کہیں بھی کوئی جگہوں پہ آپ ان کو رکھتے ہیں۔ آپ پرزنر آف وار کو گھر تھوڑی لے کے آتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکلی فرسٹ ٹائم کسی اس کمیونٹی کے رولر یا لیڈر نے، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غزوہ بدر میں یہ جتنے ایلیٹ ممبرز تھے نا، جو آج یہ ایم پی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت جو یہاں قریش میں ایم پی بنے ہوئے ہیں، ان سب کو یہ ایلیٹ ممبرز کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ دے ور پرزنر آف وار، مہمان نہیں تھے، چین میں لگے ہوئے تھے، ان کو چین کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا ٹو میک شیور دیٹ ہی ول لک آفٹر دیم، کیونکہ یہ ایلیٹ لوگ ہیں اپنی کمیونٹی کے، ان کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ تو ان کو ہسٹوریکلی فرسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ جب 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 یہ سہیل بن عمر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر میں رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور سہیل بن عمر جب ان کے گھر میں تھے تو ان کی چین کیسی ہوتی تھی اس زمانے میں؟ جو یہ پرزنر وار ہوتے تھے تو وہ یہاں گلے میں چین ہوتی تھی اور ہاتھ میں چین ہوتی تھی، اور اس ہاتھ کی چین کو گلے کی چین میں کلپ کیا جاتا تھا، تو آپ کے ہاتھ یوں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاتھ نیچے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ it's near the mouth so you can have your water or eat something but the chain is in your neck and the hands chain is connected with that، okay۔ تو اب گلے کی چین اور ہاتھ کی چین کو آپس میں باندھا ہوا ہے اور ہاتھ اس کے یوں ہیں اینڈ ہی از اے قیدی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قریش میں اس کا لیول ابو سفیان کے بعد تھا، اینڈ ہی از لائک این ایم پی آف قریش کیبنٹ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس زمانے میں تو obviously اب تک حجاب کا تو آیا نہیں تھا حکم، تو یہ گئی ان کو دیکھنے، اور جب اس نے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ خود بھی ظاہر ہے قریش سے تھی، اینڈ شی سلپڈ
اینڈ شی لکڈ ایٹ ہم، اور کہنے لگی، اس کو دیکھ کر، سہیل بن عمر کو دیکھ کے کہنے لگی، اس حال میں یہاں بیٹھ کر چینوں میں لپٹ کر اتنی ذلت سے بیٹھنے سے بہتر تھا کہ تم وہاں مر جاتے، جنگ کے میدان میں تم مر جاتے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ پورے قبیلے کو ذلیل کر رہے ہو یہاں اس حالت میں بیٹھ کر، تم ہمارے لیے ذلت کا باعث بن گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اس کو پوچھا، تم کس سائڈ پر ہو؟ تمہیں یہ بندہ چین میں لپٹا ہوا تمہارے لیے ذلت بن رہا ہے؟ تم کس طرف ہو؟ تو وہ چونک گئی۔ She had slipped۔ بہت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی انہوں نے، اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاک ٹو ہیئر واٹ از شی سیئنگ، شی سیئنگ اے پرزنر آف وار، کہ تم میرے لیے ذلت کا، تم کس طرف ہو بھائی؟ اس کی طرف ہو؟ اس کے پکڑے جانے سے تمہیں دکھ ہو رہا ہے؟ تو ویئر آر یو؟ سو ہی جسٹ آسکڈ آر یو ٹیکنگ سائڈس، اینڈ شی suddenly like jolted back to consciousness and said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیں، میں سلپ ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، I slipped۔ تو the point here is image of سہیل ابن عمر، ٹھیک ہے، he was a، تو image of him as a prisoner of war was seen as shocking to people because he was of that standard or level، ٹھیک ہے۔ ان کا ٹائٹل تھا، سہیل بن عمر کا ٹائٹل تھا خطیب القریش، کیونکہ دا موسٹ پاورفل اوریٹر، ڈبیٹر، نیگوشیٹر، ویری پاورفل اسپیکر، نیم اٹ، ان کو بات کرنا آتا تھا۔ کہیں بھی جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا، جس موقع پہ انہیں بلایا جاتا تھا کچھ بولنا ہو، تو جس طرح وہ ادائیگی کرتے تھے، کچھ لوگوں کو آرٹ اللہ نے دیا نا، یہ ہنر ہے، کسی کو بولنے کا ہنر دیا ہے، کسی کو سوچنے کا ہنر دیا ہے، کسی کو سمجھنے کا، کسی کو ڈرا کرنے کا، کسی کو پینٹ کرنے کا، اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ دیا ہے۔ سب ایک جیسے ہم ہیں بھی نہیں نا، کسی میں کوئی چیز خاص رکھی، کسی میں کوئی اور چیز۔ تو ہی واز اے گڈ اوریٹر، گڈ ڈبیٹر، گڈ اسپیکر۔ تو آبویسلی اینڈ ان کو تو یہ خطیب القریش کا ٹائٹل دیا ہوا تھا، اور بدر جب جب غزوہ بدر میں یہ پرزنر آف وار بنے تھے اور ان کو چین سے لپٹ کر لایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تب بھی عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کی زبان کاٹنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اس کی زبان کاٹنی ہے، یہ بولے نہیں۔ کیا بولا ہوگا اس نے، اور کتنی اسٹرانگ طریقے سے اس نے پیش کیا ہوگا اپنے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی یا اسلام کی برائی یا جو بھی، کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صرف ایک بار حکم دے دیں، میں اس کی زبان کاٹ دوں۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا، عمر، میں نبی اور رسول بن کر آیا، اور مجھے کسی کو میوٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کسی کا باڈی پارٹ نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو منع کیا، اور اس لیے یہ شریعہ میں لکھ دیا گیا ہے، پارٹ آف دا شریعہ لا، کہ آپ کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے اس کی کوئی باڈی پارٹ نہیں کاٹ سکتے، ایکسپٹ کہ اگر کوئی چور ہے اور اس کا آپ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، وہ اس کو بتائے کہ وہ شریعہ کا لا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کرنا کہ کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کا زبان کاٹ دی، اور کسی کو میوٹیلیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے، یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ لائک دس۔ اینڈ پرہیپس آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، پرہیپس ہو سکتا ہے ایک دن یہ کوئی ایسی بات کہے اسی زبان سے جس سے تمہیں تسلی مل جائے، جس سے تمہیں کوئی خوشی مل جائے، کوئی خوشخبری مل جائے، تو چھوڑ دو اس کی زبان کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قسم سے ایک پریڈکشن تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ
اس طرح کی پریڈکشن دینا از آلسو گڈ اومن. تم اس کی زبان چھوڑ دو، دیکھو ایک دن وہ تمہیں خوشخبری اسی زبان سے دے گا. یہ اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ اچھا بلوا لے گا تمہارے لیے اور تمہیں تسلی دلوا دے گا. چھوڑ دو اسے. ٹھیک ہے. سو دس کائنڈ آف تھنگ از لائک، ایسے ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہر کافر ظالم ہے اور برا ہے اور گنہگار ہے اور دھتکار دو اس کو، اور ہر مسلمان جو ہے اسے ہم گلے لگائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور اس کو 7 خون بھی معاف ہو جاتے ہیں ہماری طرف سے. یہ غلط ہے. ایسے ایسے کافر ہیں جن کی مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ کیا سے کیا بن گئے اور کیا 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 انہوں نے دین میں، اور وہ کل تک کافر تھے، جب آج مسلمان بنے تو وہ کیا، کیونکہ وہ کیریکٹر کے اچھے تھے. ایک کیریکٹرسٹک تھی ان کی، ایک اخلاق، ایک اخلاص جو ان کا تھا. وہ جب وہ مسلمان ہوئے وہ اسلام میں بھی آ گیا، ورنہ وہ ان آلریڈی تھا. تو ایک چیز آپ میں اگر کوئی اچھائی ہے، دیر آر نان مسلمز ہو آر ویری پنکچوئل، دیر آر نان مسلمز آئی نو ہو آر ویری ایماندار، ویری سچے، ویری اسٹریٹ فارورڈ، ویری رائچس. یو ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ وی نو دیٹ دیر آر مسلمس who may be bad, who are stealing, who are doing all sorts of bombing, who are being unfair, who are doing all sorts of things. We don't know who's good and who's bad. So let's not stamp people کہ یہ کافر ہے تو برائی ہوگا، اور نہ ہی یہی اسٹیمپ کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہے تو اچھا ہی ہوگا. عقل سے استعمال کر کے سب کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جو اللہ کے خائف ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں مسلمان، جو جو اس قاعدے پہ چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ان پہ آپ بھروسہ کرنا چاہیے. اس کو بھی سوچ سمجھ کے بھروسہ کریں، کیونکہ وہ اللہ اللہ کے لوگ ہیں. لیکن جو جنرل سے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ رائچس ہے نہیں ہے، تو آنکھ بند کر کے کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے آپ سب اس نان مسلم کو ریجیکٹ. دیر آر نان مسلم وکیل who have fought for the Muslims, Islamophobia and human rights، اور کتنے اچھے کام کیے ہیں. تو we have to appreciate what good they do and we must realize you don't know what they will become tomorrow. ہو سکتا ہے آپ سے بھی آگے نکل جائے، ہم سے بھی آگے نکل جائے. سہیل نے بدر، احد، خندق تینوں میں حصہ لیا ہوا تھا، تو اس کو ساری سچویشنز پتہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنا پتا تھا کیونکہ رشتہ داری بھی ہے. اس کے علاوہ سارے لوگوں سے 3 جنگیں ہو گئیں، اور تینوں میں یہ آگے آگے تھا، اور پرزنر آف وار بھی بن چکا ہے بدر میں. یہ سب بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آیا ہے حدیبیہ کے مقام پر بھی. تو دس از دا فورتھ تھنگ ہی از ٹیکنگ پارٹ ان اٹ. اینڈ سہیل سیڈ سم تھنگ اگینسٹ اسلام اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس پہ عمر رضی اللہ عنہ وانٹڈ ٹو کٹ ہز ٹنگ آف. ٹھیک ہے نا، کوئی اتنی بری بات کہی ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا سہیل میں؟ وہ ایک ذرہ ایمان کا کہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ امید اٹھی کہ ایک دن یہی زبان جو اتنی بری بات اور کڑوی بات کر رہی ہے، یہ زبان کچھ نہ کچھ اچھا بولے گی. چھوڑ دو اس زبان کو. اینڈ ہی از سم ون who did not even convert at this point also, or at a later point also. Suhail bin Amr and Sufyan, okay, both of them, Abu Sufyan or Suhail bin Amr, are the last ones to come into Islam, even after Fatah Makkah. فتح مکہ جب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا، اس میں آئیں گے ہم اس پر بھی، وہ اس میں اس وقت ہم ڈیٹیلز کریں گے. ابھی میں سے بریفلی بتاتی ہوں کہ رول یہ تھا، یا مسلمان ہو جاؤ، یا آپ کو اتنے اتنے دن دیتے ہیں آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پیچھے رہنا ہے، جیسے آپ ہو ایسے ہی رہنا ہے، تو ٹیکس دو، ہم آپ کی لک آفٹر کر سکتے ہیں. پھر یعنی آپ ہمیں پیسے دو تو ہم آپ کو اسپانسر کریں گے. اسپانسرشپ کے پھر پیسے لگیں گے. فری اسپانسرشپ اب ختم ہو گئی ہے ادھر، اسپیشلی فار نان مسلمس. تو یا تو تم چلے جاؤ، تم کو
ٹائم دے رہے ہیں، ہم اتنا ٹائم دے رہے ہیں، تم چلے جاؤ، کیونکہ اب یہ مسلمان ملک ہو جائے گا سارا، ہم نے اس کو فتح کر لیا ہے، اب یہ سب یہاں صرف مسلم رہیں گے، یا تو تم رہو مسلمان بن کے یا چلے جاؤ اگر تمہیں نہیں پسند ہے، اور اگر تمہیں جو تم ہو ہم تمہیں، تمہارے نان مسلم ہونے پہ تمہیں مار نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو ہم تمہیں سیفٹی پرووائڈ کریں ایز اے گورنمنٹ، تو تم ہمیں پیسے دو، ٹیکس دو، وہی ہے اسپانسرشپ کی فیس دو، ہم تمہیں اسپانسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کو اس بھگ دوڑ میں آ کے، اٹ واز سہیل بن عمر ہی جو ابو سفیان کے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا ابو سفیان اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ ہر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، صرف تم اور میں رہ گئے، اب بولو کرنا کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جا بھی نہیں سکتے چھوڑ کر اپنے گھر۔ دیکھو یہ لوگ بڑی پوزیشنز پہ تھے، اور جو بڑی پوزیشن، مالدار، عہدے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے فیصلے ایزیلی نہیں کرتے کہ ہم یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے واپس سے؟ اور خاندان ہے نا ان کا، ایک تو یہ خاندانی لوگ بھی ہیں، وہ سارا سوچ کر انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو جزیہ دے کے رہیں گے، ٹیکس دے کے رہیں گے، تو پھر وہی بات ہے ہم مائنورٹی میں کہلائیں گے، ول بی انڈر دا تھم، پھر بھی ہماری یعنی پٹے گی رسپیکٹ، تو چارہ نہیں ہے، یعنی بیچارگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، not that they were willing to accept everything at that time, they had no choice but to accept Islam۔ تو پھر ابو سفیان اور سہیل بن عمر چلے تھے، اور جا کر انہوں نے شہادہ دیا اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ابو سفیان نے آ کے ہند کو بتایا تھا اپنی بیوی کو کہ میں مجبور تھا، سب مسلمان ہو چکے ہیں، مجھے ہونا پڑا، تو اس نے چیزیں اٹھا کے ماری تھی اس کے اوپر کہ تم کیا کر کے آ گئے، اور کاش میں مر جاتی اس سے پہلے کہ میں جا کر اس کی شہادہ لوں، پر لینا پڑا تھا اس کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف فتح مکہ، نیئرلی ایٹ دی اینڈ آفٹر فتح مکہ، Abu Sufyan and Suhail bin Amr, they were the last ones to accept Islam۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو اسلام میں آئے فتح مکہ سے پہلے، اور جو اسلام میں آئے فتح مکہ کے بعد، ان کا عہدہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے، نہیں ہے، جو پہلے آئے ان کا عہدہ زیادہ ہے، جو بعد میں آئے ان کا عہدہ کم ہے، کیونکہ دیکھو نا، آپ اس وقت مسلمان بنے جب پرسیکیوشن چل رہا تھا، اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو کم ان ٹو اسلام، اس وقت آپ مسلمان بنے تو آپ نے تو رسک لیا، جان پہ کھیل کے اللہ کے راستے میں آپ آئے، آپ تب اسلام قبول کرو جب آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں بچی، تو پھر آپ اسلام قبول کر کے کون سا بڑا مار کا آزما رہے ہو اپنے اوپر، تو اس لیے آپ کا ریوارڈ بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہی سم سو سو دا تھنگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ کہتا ہے اوکے all those who converted after the conquest of اور فتح مکہ، ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے he was the last one to convert or whatever، but فتح مکہ کے بعد جو لوگ، آپ کو بعد میں ہم کریں گے ساری سٹوریز، ابھی میں بٹس اینڈ پیسز اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ it's related to سہیل بن عمر۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کی مسلمانوں نے، اس کے باوجود ان کو رہنے نہیں دیا تھا مکہ میں، فتح مکہ ہو گئی، ٹھیک ہے، دس ٹیریٹری کمز انڈر یو، فائن، گو بیک ٹو مدینہ۔ ویل کم ٹو دوز ڈیٹیلز لیٹر، ابھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے ہیں، اب سہیل بن عمر کر رہے ہیں، تو ان کو تو بھیج دیا تھا نا مدینہ کہ بھئی تم لوگ اپنے مدینہ واپس جاؤ، مکہ تو پھر ہمارا ہے، ہم ہو گئے نا مسلمان، پیپل لائک ابو سفیان، سہیل بن عمر، ہم ہو گئے نا مسلمان، تو مکے کے تو لیڈر ہم ہیں، تو ہم ہی رہیں گے، تو یہ مکے کے لیڈر بنے رہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ٹرموائل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کی خبر آئی، اور جو ٹرموائل شروع ہوا مکہ میں،
سب جگہ، مدینہ میں بھی تھا، جو میں نے آپ کو سارے آئیں گے، ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا اور کیا ہوگا، کوئی یقین کر رہا تھا، کوئی نہیں کر رہا تھا، کسی کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، نبی گزر گیا اب کیا ہوگا، نبی گزر گیا، لیڈر ہی گزر گیا، تو آپ دیکھیں کہیں کا بھی لیڈر گزرتا ہے تو وہاں تھوڑی سی ٹرموائل ہوتا ہی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بہت کچھ نیا دین تھا، نئے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ تو اسلام سے باہر ہونے کا سوچ رہے تھے، کچھ ہو بھی گئے تھے، کچھ کنفیوز تھے کہ ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی ان کو جوڑ کر، یہ تو چلے گئے، اب کون لیڈ کرے گا، اب یہ کیسے آگے بڑھے گا، اور ہمارا کیا ہوگا، ہماری کیا پوزیشن ہوگی اس دین میں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ایک کنفیوژن تھا، کنفیوژن ایک مہم، بہت زیادہ اوپر نیچے سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر جو گورنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، مکے کا گورنر جو تھا، اس کو تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے جو یہ گھلبلی مچی ہے مکے میں، یہ تو مجھے مار دیں گے، کیونکہ اب پتہ نہیں یہ لوگ میں سے کتنے جو ہیں وہ پلٹ گئے۔ تو آخر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو نا، اب مکے کو ہم واپس اپنا مکہ بنا لیتے ہیں اور واپس اپنے دین پہ پلٹ جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ دین محمد کے یہ فتح کرنے پر ہم نے ایکسپٹ کیا تھا اور اس کی ساری شرطیں مانی تھی، اب تو وہ گزر گیا نا، لیٹس گو بیک ٹو آور اون دین اینڈ لیٹس رول مکہ دا وے وی ور رولنگ مکہ۔ وہاں تک بات آئی۔ تو پھر اب گورنر کو کیا کریں گے، کیونکہ گورنر کو پہلے مار دیتے ہیں تاکہ پھر ہم مکے کو واپس ہتھیار لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ پر یہ سب کنفیوژن مکے میں ہوئی تھی، تو گورنر جا کے انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، ظاہر ہے اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اس وقت بھی اٹ واز سہیل بن عمر، یہ سب کہانی جو میں سنا رہی ہوں بریف میں اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ اٹس ریلیٹڈ ٹو جسٹ سہیل بن عمر، بعد میں ہم یہ سب ڈیٹیل کریں گے، میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بعد میں بتاؤں گی۔ سہیل بن عمر ایسے موقع پر آ کے مکہ میں کھڑا ہوا اور اس نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر لیکچر دیا تھا، اور ایسا لیکچر دیا تھا کہ لوگوں کو واقعی جیسے کہتے ہیں نا، اس کو بولنے کا اللہ نے آرٹ دیا تھا۔ اس نے ایک ایک بات ایسے بولی جو لوگوں کے دلوں پر تیر بن کے برسی، اور اس کی بہترین، اس کی بہت بڑی سپیچ تھی جو اس نے دی، سب خاموشی سے سن رہے تھے اور سب کے دلوں پہ اثر کیا تھا۔ پر ایک بات جس کو میں مینشن کرنا چاہوں گی، جو مین بات تھی، جو بالکل تیر آر پار ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ او پیپل آف مکہ، اے مکہ کے لوگوں، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں آئے تو آخر میں آئے، جب اسلام نے فتح کر لیا مکہ، اس کے بعد کوئی چوائس نہیں رہی، تب جا کے یہ مسلمان ہوئے، اور تم چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آئے تو آخر میں، and they were the first one to return back to their own deen and left Islam. یعنی already you lost the position of accepting Islam in the beginning stage. So you already don't have a good position there. And you want to rob off the position completely by giving up the deen as soon as there is the first turmoil after you accepted Islam. So you were the last ones to come and the first ones to go. یہ بات لوگوں کو لگی کہ ہاں، لوگ بعد میں ہمارے بارے میں یہی کہیں گے نا کہ ہم آخر میں اسلام قبول کیا and we were the first ones to leave Islam and ran away. تو he calmed down the situation in Makkah. And after not just calming down the situation in Makkah, سہیل بن عمر نے ان ساری باتوں سے لوگوں کو احساس جگایا کہ they will not do any such confusion or turmoil in the city, and they have to cooperate with the governor. اور پھر جا کر گورنر کو انڈر گراؤنڈ سے نکال کر ری انسٹیٹ کیا سہیل بن عمر نے۔ So he was the most worshipped man after the Fatah of Makkah as a Muslim. ٹھیک ہے، پھر جا کے گورنر کو ری انسٹیٹ کیا اور اس کو پروٹیکشن دی، اور لوگوں کے اندر وہ فیلنگ پیدا کی کہ دے ہیو ٹو لسن اینڈ ابائڈ بائی دا لاز آف دا گورنمنٹ۔ اوکے، تو دس از ہاؤ ہی مینیج دا سچویشن۔ اور ایک بار یہ ہوا تھا کہ مسجد میں آئی تھنک خطبہ چل رہا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لیکن کوئی کسی کی ٹاک سنی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے،
تو آئی ایم ناٹ شیور، آئی ہیو ٹو چیک دس حدیث مائی سیلف، بٹ خطبہ تھا میرے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہم بھی شامل ہوں گے خطبے میں. انہوں نے سنا تھا کہ بھئی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو اب جا کے سنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے یہ سٹوری یاد ہے کہ وہ نئے نئے مسلمان جب ہوئے تو ان کو یہ پتا تھا کہ وی ہیو ٹو گو ٹو دا جمعہ، خطبہ سننے مسجد جانا پڑتا ہے. تو خطبہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے جمعے کے دن خطبے سے پہنچنا پڑتا ہے. تو جب یہ لوگ پہنچے تو مسجد بھر چکی تھی، دروازے تک بھر چکی تھی، اور دروازے کے باہر کچھ لوگوں کو جیسے وہ سپل اوور ہوتا ہے نا، یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہر مسجد میں ہوتا ہے. اب اس زمانے میں تو مسجد بھی چھوٹی تھی، اور ابھی فتح مکے کے بعد سارے مسلمان ہوئے تھے تو ظاہر ہے جگہ کم تھی، تو آنے لگے لوگ آ کے بھر گئی. ابو سفیان اور سہیل بن عمر لاسٹ میں پہنچے. جب یہ یہاں وہاں پہنچے تو جگہ نہیں تھی، تو دے ٹرائی ٹو، دے تھاٹ جیسے ہوتا تھا، ان کی جہالت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی نے دیکھا، اوہ ابو سفیان آیا ہے، سہیل بن عمرہ آیا ہے، تو بھئی جگہ دے دو، ہم پیچھے چلے جائیں، وہ ہماری جگہوں پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ سرداران قریش ہے نا. لیکن کوئی نہیں ہٹا، اور جب وہ آئے تو وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے. اب ابو سفیان کو تو بہت برا لگ رہا تھا کہ ہمارے آگے بیٹھے ہیں، سب سے آگے کی صف میں بلال بیٹھا ہے، تو ہمارا یو نو غلام تھا کالا. دس از ہاؤ ہی واز تھنکنگ. لو، سہیب سہیب الرومی، یہ سلمان فارسی، یہ لوگ کون لوگ کہاں سے آ گئے، کہاں آ کے آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے بیٹھے ہیں. وی آر دا ایم پیز، وی آر دا کیبنٹ لیڈرز. ہم کیا ان کے پیچھے بیٹھیں گے اور یہ ہم سے آگے بیٹھیں گے؟ تو اس نے سہیل بن عمر سے کہا اسی طرح ابو سفیان نے کہ یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا دین ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کون لوگ ہیں؟ دے آر نو بڈیز اینڈ دے آر سٹنگ ان دا وی آئی پی سیٹس ان فرنٹ، اور ہم ہیں کہ باہر دروازے کے باہر غریبوں کی مسکینوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے غلام ہوا کرتے تھے یہ آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اب جو سہیل کا جواب ہے نا، دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw in Suhail. All along this is what he saw in Suhail, that little kernel of righteousness which will come forward. کہتے ہیں نا ایک چنگاری کافی ہے، ہوا دو تو فائر بن جاتی ہے. اس ایک چنگاری کو پہچانو. اس بندے میں وہ ایک چنگاری تھی. کیا جواب دیا اس نے ابو سفیان کو؟ سہیل بن عمر نے، اس نے کہا یا ابو سفیان، تم کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اسلام کی تو ان کو اور ہم کو ایک ساتھ ہی تو دی تھی، وہ تو دعوت دے رہے تھے. یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، دعوت قبول کر کے آگے نکل گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے دعوت قبول کرنے میں اتنا ٹائم لگایا کہ یہ سیٹیں بھر گئیں. تو جب ہم آخر میں مانیں گے بات تو آخر میں جگہ ملے گی. یہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں. اب ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم کو ان سے جیلسی ہو رہی ہے، پازیٹیو جیلسی کی بات کریں کہ تمہیں جیلسی ہو رہی کہ ان کو وی آئی پی سیٹس مل گئی ہیں مجھے نہیں، تو محنت کرو اب تم، کیونکہ تو ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، ہم آگے جانے والوں میں سے نہیں. تو اب تمہیں محنت کرنی ہے، یہ محنت کرنی ہے کہ جہاد میں حصہ لو. اس طرح کرو کہ اللہ کے کازز کے لیے لڑو، ایفرٹ کرو. اب تمہیں بہت ایفرٹ کر کے یہ جگہ کمانی ہے. اگر تم کو یہ جگہ کمانی ہے تو بہت ایفرٹ کر کے یہ جگہ تمہیں کمانی ہے، پھر تمہیں یہ جگہ مل سکتی ہے. مطلب پھر بھی وہ جگہ تو نہیں مل سکتی، لیکن پھر تم آگے بڑھ سکتے ہو. تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی. یہ بڑھ چکے، اور انہوں نے تو انویٹیشن سب کو ساتھ دی تھی، ہم ہی ان کی انویٹیشن پہ آگے نہیں بڑھے تھے تو ہم ہی پیچھے رہ گئے. اس لیے آج ہم بھی پیچھے ہی بیٹھیں گے، یہی ہماری جگہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو صرف بتا دوں باقی اب حدیبیہ کا clauses will be done next week, and please don't miss it because clauses are very important, and this would be for the time being the last class. انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ give us the best of Ramadan، اور ہم رمضان کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں
اللہ تعالیٰ ہر قسم کی توفیق عطا کرے، عافیت دے کہ ہم اپنی کلاسز کو کنٹینیو کریں. بس یہ 1 مہینے کی بریک ہوگی اینڈ دین ویل کنٹینیو دا سیرہ انشاءاللہ. لیکن حدیبیہ مجھے ختم کرنا ہے تاکہ ایک پارٹ، ایک پورا چیپٹر ہم اپنا ایک قصہ پورا کمپلیٹ کر لیں. اور آپ کو بتا دوں اینڈ میں کہ سہیل بن عمر کے ساتھ پھر یہ ہوا تھا. آف کورس وی ول کم ٹو دیٹ لیٹر، بٹ ظاہر ہے اس کو دماغ میں یہ تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے تو ہم نے کچھ نہیں کیا، تو ہمیں اب زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا کریں گے ہم. تو انہوں نے اپنے آپ کو انلسٹ کیا تھا ان دا بیٹل وتھ سیریا، اور وہ سیرین بیٹل میں پھر ہی واز مارٹیئرڈ الحمد للہ، اینڈ ہی گاٹ ہز پوزیشن لیٹر آن. سو بٹ رائٹ ناؤ when Hudaybiyah is taking place, he is a bitter enemy of Islam at the moment. And I've told you he was the last ones. He and Abu Sufyan were the last ones to come to Islam. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پس فام ان آر دین، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم لوگوں کی ملنے کو، جڑنے کو، ان کلاسز کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ ہمیں اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی شر سے بچا لے، اور شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے برائی سے ہمیں بچا کے رکھے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.